السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ملت نبویہ کے سلطان دین مصطفیٰ کے پاسبان، علوم نبویہ کے مظہر و وارث کامل، اہل حق کے امام، اہل ذوق کے پیشرو، صاحبان عشق و محبت کے پیشوا، عابدوں کے مقدم، زاہدوں کے مکرم، خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے کمالات اور کرامات زبان و قلم سے باہر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کمال ہو سکتا ہے۔ سراج الائمہ، کشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس رہ کر 2 سال تک تعلیم حاصل کی اور درجہ کمال تک پہنچے اور نعرہ لگایا، اور اگر مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی 2 سال کی صحبت نہ ملی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عبید بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔ آپ درمیانہ قد، خوبصورت جسم اور چہرہ ایسا حسین کہ جیسے سورج آپ کے چہرے انور میں گردش کر رہا ہو، کالی سیاہ زلفیں، اور ان زلفوں میں چہرہ ایسے نظر آتا تھا جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت عمر بن مقدام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تھا تو آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی یہ خیال آتا تھا کہ اس نورانی شخصیت کا تعلق انبیاء کے گھرانے سے ہے۔ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اہل بیت میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ مشہور محدث حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسا عالم، زاہد، حسین اور سخی نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی ذات، اخلاق و عادات مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین امتزاج تھی اور تمام علوم میں درجہ کمال حاصل تھا، اور تمام نسبتوں اور فضیلتوں کے باوجود آپ سب سے زیادہ خوف خدا کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نصیحت فرمائیے کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرمایا، ابا سلیمان، آپ تو زاہد زمانہ ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت داؤد طائی نے عرض کی، اے فرزند رسول، آپ کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ سب کو نصیحت کریں۔ فرمایا، یا ابا سلیمان، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد بزرگوار انبیاء کے سردار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دامن پکڑیں اور یوں فرما دے کہ میرے حق مطابعت کیوں ادا نہ کیا، کیونکہ یہ کام نسب کی شرافت پر موقوف نہیں بلکہ درگاہ رب العزت میں عمل کی پسندگی معتبر ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی بہت روئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے پروردگار، جس شخص کی سرش نبوت کے آب و گل سے ہے اور جس کی طبیعت ترکیب آثار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فی ہے، اور جس کے جد بزرگوار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ماں حضرت فاطمہ بطول ہیں، جب وہ ایسی حیرانی میں ہے تو داؤد کی شمار و قطار میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی نسبت سے جعفر رکھا گیا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ آپ کا لقب صادق، فاضل، طاہر، کامل ہے۔ سلسلہ نسب آپ کا یوں ہے، حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر، علی امام زین العابدین اور سید الشہداء حضرت امام حسین بن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا والدہ محترمہ کا اسم گرامی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہما ہے، یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد کی طرف سے علوی فاطمی سید ہیں۔ آپ کے نانا سیدنا قاسم بن محمد مدینہ منورہ کے 7 فقہاء میں سے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑ پوتی بھی تھی اور پڑ نواسی بھی، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری ولادت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بروز جمعۃ المبارکہ 17 ربیع الاول 80 ہجری میں بمطابق 24 اپریل 702 عیسوی کو مدینہ رسول کی پرنور فضاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے خاندانی روایت کے مطابق ظاہری و باطنی علوم کی تحصیل و تکمیل
اپنے والد گرامی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور اپنے دادا گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین اور اپنے نانا جان فقیہ اعظم مدینہ المنورہ سیدنا امام قاسم بن محمد رضی اللہ عنہم سے حاصل کی۔ ان کے علاوہ صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی تحصیل علم کیا۔ اپنے والد گرامی سے روحانی اور جسمانی تربیت حاصل کی اور ان کے علاوہ اپنے نانا جان فقیہ اعظم مدینہ المنورہ سیدنا امام قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی فیض حاصل ہوا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی فیض حاصل ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا وصال 15 رجب 148 ہجری کے مطابق 765 عیسوی کو مدینہ المنورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں قبہ اہل بیت میں مدفون ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔